अस्सलाम वालेकुम। रिकॉर्डिंग नंबर 19, चैप्टर नंबर 9, तर्ज हाय हुकूमत। तफसीली सवालात और जवाबात। सवाल नंबर 1, बादशाहत की खूबियाँ और खामियाँ बयान करें। जवाब। हेडिंग आएगी बादशाहत। बादशाहत ऐसी तर्ज हुकूमत को कहते हैं जिसमें सियासी इक़्तिदार फ़र्दो वाहिद के हाथ में होता है और वो लामहदूद इख्तियारात का मालिक होता है। बादशाहत अमूमन मोरूसी होती है लेकिन इंतखाबी भी हो सकती है, अगरचे पहली किस्म ही ज़्यादातर पाई जाती है। अगर इंतखाबी किस्म हो तो भी अहदा ताहयात हो सकता है और मुअय्यना मुद्दत के लिए भी। इख्तियारात के लिहाज से बादशाहत को दो इकसाम मतलब उल अनान बादशाहत और महदूद हाथ बादशाहत में तकसीम किया जाता है। हेडिंग आएगी बादशाहत की खूबियाँ। पॉइंट नंबर 1, मुस्तहकम हुकूमत। बादशाहत एक मुस्तहकम तर्ज हुकूमत है। इसमें फ़र्द वाहिद को हुकूमत के तमाम इख्तियारात हासिल होते हैं और इससे मुल्क में मरकज़ियत परवान चढ़ती है। बादशाहत कौमी इत्तेहाद की अलामत समझा जाता है और हुकूमत की तमाम पॉलिसियाँ तवीलुल मियाद होती हैं। पॉइंट नंबर 2, सादा तंजीम। ये तर्ज हुकूमत नहायत सादा होता है। बादशाहत तमाम इख्तियारात का मालिक होता है। हुकूमत की पूरी मशीनरी इसके सामने जवाबदाह होती है। सियासी और समाजी इदारों की कमी की वजह से इनके इख्तियारात और फ़राइज़ को समझने में सहूलत रहती है। पॉइंट नंबर 3, मोरसी हुकूमत। बादशाहत की एक खूबी ये है कि इसमें हुक्मरान का ओहदा मोरसी होता है। इस तरह हुक्मरान तवील अरसे अपनी अहदा पर फाइज रहता है, जिसकी वजह से बादशाह को मुल्की नज़्म व नस्क का गहरा तजुर्बा हासिल हो जाता है और वो बेहतर तौर पर हुकूमत चला सकता है। पॉइंट नंबर 3, जल्द फ़ैसले। इस तर्ज हुकूमत में अहम मामलात के जल्द फ़ैसले करके इन्हें अमली जामा पहनाया जा सकता है। बादशाह बाइख्तियार होता है और वो ख़ुद फ़ैसले करके हुक्म सादर फरमा सकता है। पॉइंट नंबर 5, हंगामी और बहरानी हालात के लिए मौजू। बादशाहत में हंगामी हालात का मुकाबला जमहूरियत के मुकाबले में बेहतर तौर पर किया जा सकता है, क्योंकि हंगामी हालात में ज़रूरत इस बात की होती है कि जल्द फ़ैसला करके इस पर अमल दरामद शुरू किया जाए। बादशाहत में एक फ़र्द को फ़ैसला करना होता है, जिसकी वजह से हंगामी और बहरानी हालात से बखूबी निपटा जा सकता है। पॉइंट नंबर 6, नाख्वानदा रियासतों के लिए मौजू। ऐसे ममालिक जहाँ के अवाम अनपढ़ और सियासी शऊर से नाबल्द हो, वहाँ पर बादशाहत सबसे ज़्यादा मौजू हुकूमत है। बादशाहत की वजह से इंतज़ामी उमूर में तसलसल कायम रहता है। हुकूमत मुस्तहकम होती है, जिसकी वजह से कौमी सरमायाकारी को फ़रोग़ हासिल होता है और लोगों का मयार ज़िंदगी बेहतर हो जाता है। पॉइंट नंबर 7, उम्दा नज़्म व नस्क। बादशाहत अपने आमराना इख्तियारात की बदौलत ज़हीन, मेहनती और तजुर्बेकार अफराद की खिदमत हासिल कर सकता है और उम्दा तरीके से मुल्की नज़्म व नस्क चला सकता है। पॉइंट नंबर 8, आवाम की फलाह व बहबूद। नेक और मुहिब वतन बादशाह आवाम की फलाह व बहबूद के लिए बेहतर तरीके से काम कर सकता है। तारीख़ नेक बादशाहों से भरी पड़ी है। पॉइंट नंबर 9, फितरी अताअत। जिन ममालिक में बादशाहत कायम होती है, वहाँ बादशाहत को फितरी इदारा समझा जाता है। लोग बादशाहत की अताअत ख़ानदान के बुज़ुर्ग की मानद करते हैं। पैराग्राफ चेंज। अंग्रेज़ मुफक्किर और मुमताज़ सियासतदान एडमंड बोरेक का ख़याल है कि इन्वर्टेड कॉमा ओपन जिन ममालिक में जानशीनी के उसूल एक लंबे अरसे से बादशाहत कायम है, वहाँ लोग फितरी तौर पर बादशाहत के आदी हो जाते हैं। ऐसे ममालिक से बादशाहत को ख़त्म करना दुरुस्त ना होगा। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। हेडिंग आएगी बादशाहत की खामियाँ। पॉइंट नंबर 1, नाअहल जानशीन। ये ज़रूरी नहीं कि एक लायक बादशाह की औलाद भी लायक और ज़हीन हो। तारीख़ ऐसे नालायक और नाअहल बादशाहों से भरी पड़ी है जिनकी गलत रूश की वजह से मुल्क को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। लीकॉक कहता है कि इन्वर्टेड कॉमा ओपन जिस तरह मोरूसी रियासी दान और या मोरूसी शायर एक अहमकाना तसव्वुर है, इसी तरह मोरूसी हुक्मरान का तसव्वुर भी अहमकाना है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। पॉइंट नंबर 2, जमहूरियत के मनाफी। बादशाहत जमहूरियत की रूह के मनाफी है। जमहूरियत में अवाम की हुकूमत अवाम के ज़रिए और अवाम के लिए होती है, जबकि बादशाहत में मोरूसी हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के लिए होती है और इसमें अवाम के इख्तियारात बहुत ही महदूद होते हैं। हुकूमत की पूरी मशीनरी बादशाहत की ज़ात के गिर्द घूमती है।
پوائنٹ نمبر 3 ذاتی مفاد کی ترجیح. مطلق العنان حکمران عموماً قومی مفاد سے ذاتی مفاد کو ترجیح دیتا ہے. اپنے لامحدود اختیارات کو ذاتی مفادات اور شخصی اقتدار کو مستحکم بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے. بادشاہت اپنے عہدیداروں کے مفادات کی خاطر رعایا کے حقوق و مفادات سلب کر سکتا ہے. پوائنٹ نمبر 4 شخصی آزادی کا فقدان. بادشاہت میں عموماً شخصی آزادی کا فقدان ہوتا ہے، جس کی وجہ سے عوام اپنی شخصیت کو اجاگر نہیں کر سکتے. اس سے افراد کی ذہنی ترقی پر جمود طاری ہو جاتا ہے اور افراد اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار نہیں لا سکتے. پوائنٹ نمبر 5 پرامن تبدیلی ناممکن. بادشاہت میں تبدیلی حکومت کا واحد طریقہ بغاوت ہے. بغاوت کی کامیابی ہی کو انقلاب کہا جاتا ہے. انقلاب کی صورت میں بادشاہ کو جلا وطن یا قتل کر دیا جاتا ہے. پوائنٹ نمبر 6 سیاسی عدم شعور. بادشاہت میں عوام کو سیاسی معاملات میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے عوام عموماً ملکی مسائل سے بے خبر رہتے ہیں اور ان میں سیاسی شعور کا بھی فقدان رہتا ہے. پوائنٹ نمبر 7 رجعت پسند طرز حکومت. بادشاہت رجعت پسند اور قدامت پسند طرز حکومت کی ترجمانی کرتا ہے. بادشاہت میں ترقی پسند اقدامات کے امکانات کم ہی ہوتے ہیں. دستوری بادشاہ بھی ہمیشہ قدامت پسند پارٹی کا ساتھ دیتا ہے، جیسے برطانیہ میں ملکہ کا رجحان ہمیشہ کنزرویٹو پارٹی کی طرف رہا ہے. پوائنٹ نمبر 8 ذمہ داری اور خود اعتمادی کا فقدان. اس طرز حکومت میں عوام ریاست و حکومت کے کاروبار میں براہ راست شریک نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے ان میں ذمہ داری اور خود اعتمادی کا فقدان پایا جاتا ہے اور شہریوں میں اعلیٰ اوصاف ذمہ داری اور خود اعتمادی کا جذبہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انہیں کاروبار مملکت میں شریک کیا جائے. پوائنٹ نمبر 9 ظلم و جبر. بادشاہ کی حیثیت مطلق العنان ہوتی ہے اور اس وجہ سے وہ طاقت کے نشے میں بدمست ہو کر رعایا پر ظلم و جبر بھی کر سکتا ہے. چنگیز خان اور ہلاکو خان کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. پوائنٹ نمبر 10 محدود طبقے کا مفاد. بادشاہ کو عموماً عوام کے بجائے محدود طبقے یعنی خوشامدیوں کا مفاد زیادہ عزیز ہوتا ہے اور وہ بڑے بڑے عہدے مخصوص لوگوں کی نظر کرتا ہے. سوال نمبر 2 جمہوریت کی کامیابی کے لوازمات کیا ہیں؟ ہیڈنگ آئے گی جمہوریت کی کامیابی کے لوازمات. کسی بھی ملک میں جمہوریت کی کامیابی کے لیے مندرجہ ذیل لوازمات کا پورا کیا جانا ضروری ہے. پوائنٹ نمبر 1 تعلیم. جمہوریت کی کامیابی کی پہلی شرط یہ ہے کہ عوام تعلیم یافتہ ہو. تعلیم یافتہ افراد ہی صحیح نمائندوں کا انتخاب کر سکتے ہیں. ان پڑھ لوگ سیاسی مسائل نہیں سمجھ سکتے. اگر ان پڑھ عوام ووٹروں ہوں گے تو چالاک اور نااہل لوگوں کے ہاتھ میں حکومت کی باغ دوڑ آ جائے گی اور وہ اپنے مفاد کی خاطر ملک کے مفاد کو قربان کر دیں گے. اس کے برعکس اگر شہری تعلیم یافتہ ہوں گے تو حکومت اہل اور لائق افراد کے ہاتھوں میں ہوگی. بقول پروفیسر لاسکی تعلیم جمہوریت کی ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہوتی ہے. پوائنٹ نمبر 2 معاشی مساوات. جمہوریت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں معاشی مساوات ہوں. اگر ملک میں چند افراد بہت زیادہ امیر ہوں اور اکثریت قابل رحم حد تک غریب ہو تو جمہوریت کی گاڑی نہیں چل سکتی. بھوکے اور غریب عوام اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے اپنے ووٹ کا استعمال اپنے آقاؤں کی مرضی کے مطابق کریں گے. پوائنٹ نمبر 3 رواداری کا جذبہ. جمہوریت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں رواداری کے اصول پر عمل کریں. اکثریتی پارٹی کو اقلیتوں کے نقطہ نظر اور مفادات کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اقلیتوں کا بھی یہ فرض ہے کہ اکثریت کے بارے میں نیک خواہشات رکھیں اور دونوں مل کر عوام کی خدمت کریں. جے ایس مل نے اس بات پر زور دیا ہے کہ آزادی کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ حکومتوں کو قومیتوں کی بنیاد پر قائم کیا جائے. پوائنٹ نمبر 4 سیاسی جماعتوں کی صحت مند بنیاد. جمہوریت کی کامیابی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ سیاسی جماعتیں سیاسی اور معاشی اصولوں کی صحت مند بنیادوں پر قائم ہوں. بعض منافرت اور علاقیت یا ذات پات کی بنیاد پر قائم نہ ہوں. پوائنٹ نمبر 5 بلدیاتی اداروں کا فروغ. جمہوری حکومت کی بنیاد مؤثر اور با اختیار بلدیاتی اداروں پر ہوتی ہے. بلدیاتی اداروں میں کارپوریشن، میونسپل کمیٹی، ضلع کونسل اور یونین کونسل وغیرہ شامل ہیں. عام شہری ان میں دلچسپی سے حصہ لیتے ہیں.
اس سے ان میں سیاسی شعور پیدا ہوتا ہے اور وہ قومی مسائل کو بھی سمجھنے لگتے ہیں۔ بقول لارڈ برائس انورٹڈ کاما اوپن جمہوریت کے لیے بہترین درسگاہ اور عمدہ ترین ضمانت بلدیاتی حکومت کا نظام ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ پوائنٹ نمبر 6 امن و امان۔ جمہوریت کی بنیاد امن ہے اور اس کے بغیر اس کی کامیابی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جنگ یا جنگ کا خوف اس کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اس لیے کہ جنگ کی وجہ سے نہ تو انسانی جان کی کوئی قیمت ہوتی ہے اور نہ انسان کے حقوق کی۔ پوائنٹ نمبر 7 باشعور شہریت۔ جمہوری نظام حکومت کی کامیابی کے لیے باشعور شہری کا وجود ضروری ہے۔ باشعور شہری ہی یہ سوجھ بوجھ رکھتا ہے کہ ملک و قوم کے لیے کیسے نمائندے بہتر ہو سکتے ہیں۔ باشعور افراد ہی اپنے حقوق و فرائض سے آگاہ ہوتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 8 بنیادی حقوق۔ جمہوریت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ شہریوں کو بنیادی حقوق مکمل طور پر حاصل ہوں، حکومت انہیں محدود کرنے کے لیے اقدامات نہ کرے۔ بنیادی حقوق کی دستور میں ضمانت دی جانی چاہیے اور عدلیہ کو ان کا محافظ ہونا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 9 تحریری دستور اور آزاد عدلیہ۔ بعض مفکرین کا خیال ہے کہ جمہوریت کی کامیابی کے لیے تحریری دستور اور آزاد عدلیہ ناگزیر ہے۔ تحریری دستور میں حکومت کی تنظیم، اختیارات اور فرائض، شہریوں کے حقوق و فرائض کو واضح طور پر بیان کر دیا جاتا ہے اور اگر کوئی ادارہ یا فرد دستور کی خلاف ورزی کرتا ہے تو عدلیہ اسے کالعدم قرار دے سکتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 10 احساس ذمہ داری۔ جمہوریت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ قوم کا ہر فرد، خواہ وہ کسی بھی منصب پر فائز ہو، اپنے فرائض انتہائی ذمہ داری اور اجتماعی مفاد کے جذبے کے تحت انجام دے۔ جس معاشرے میں ذاتی مفاد کو اجتماعی مفاد پر ترجیح دی جائے، وہاں جمہوریت کبھی بھی قائم نہیں ہو سکتی۔